للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ خفیہ کلمات، اور یہ 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کمال دیکھیں گے آپ اس کا فائدہ انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، لیکن آپ ایک بات ضرور یاد رکھیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کام کے لیے صدق دل سے نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور صدق دل سے نیت کب ہوتی ہے؟ جب دل انسان کا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہو، جب انسان خود اپنے رب سے دور رہے، دین سے دور رہے، نہ کبھی نماز کے قریب جائے، نہ کبھی قرآن کے قریب جائے، نہ کبھی نیکی کے کام کے قریب آئے، اور پھر وہ شخص کہے کہ یار میری مشکلات ہیں، میری مشکلات حل ہی نہیں ہوتی، تو اس کا اپنا قصور ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ انسان ہے ہی وہی کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہے۔ بندہ بندگی سے بنا ہے، جب بندہ رب کی بندگی نہیں کرتا تو وہ بندہ ہی نہیں رہتا۔ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہی نہیں ہے، جھکنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ پھر بندہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص خود رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ مولا کریم بھی اس کو توفیق عطا نہیں فرماتا۔ جو شخص خود رب سے نہیں مانگتا، مولا کریم اس کو بھی عطا نہیں فرماتا۔ مانگیں، جو جائز ہے، جس کو دل چاہتا ہے مانگیں۔ رزق تو سونے رب نے دینا ہی دینا ہے۔ جو اپنے دل کی مرادیں ہیں وہ اپنے رب سے مانگنی پڑتی ہیں۔ اپنے رب سے مانگیں، مولا کریم عطا فرماتا ہے، مولا کریم عطا فرماتا ہے۔ جتنی مشکل ترین مشکل تمہارے لیے ہو نا، رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جو چاہیں جائز مانگے، مولا کریم عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، میرے پیارے بندے، جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہنا کہ تمہارا رب تمہاری شہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم مانگو، تمہاری دعاؤں کو تمہارا رب قبول فرماتا ہے۔ تم مانگو، جو جائز ہے مانگو اپنے رب سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تم مانگو اپنے رب سے، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، تمہاری التجاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، تمہاری حاجات پوری فرمانے والا ہے۔ تم اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، ایک مرتبہ مانگو اپنے رب سے، تمہارا رب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم توبہ ایسے کرو کہ اس کے بعد تم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، ایسی توبہ کرو، تم سے دوبارہ کوئی گناہ نہ ہو، یعنی پختہ توبہ کرو۔ اور توبہ کرنے کے ویسے بڑے فائدے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ کہ التائب حبیب اللہ، حضور نے فرمایا توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے، ہر وقت باوضو رہیں۔ اور یہ 3 کلمات جو خفیہ کلمات میں بتا رہا ہوں، یہ 3 کلمات آپ کسی بھی وقت آنکھیں بند کر کے دل، دماغ، ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لیں، بالکل دنیا سے اپنا خیال رب تک کٹ لینا ہے۔ اس وقت 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے۔
2 رکعت نماز نفل حاجات بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے کہ اس ہر حرف پر تمہارا خیال ہونا چاہیے، تمہارا خیال ادھر ادھر نہ جائے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ یعنی سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، نصف النہار کے وقت، ان 3 ٹائموں کے علاوہ کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر جب سلام پھیریں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر فوراً سجدے میں چلے جائیں، ایسے یعنی کہ نیت نہیں کرنی، ایسے ہی ڈائریکٹ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر 3 بار یہ خفیہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پڑھنے اسی طریقے سے کہ تمہارا دل گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہو، آرزویں کر رہا ہو۔ سجدے میں جا کر آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے، ایسا گڑ گڑانا ہے، اور صرف 3 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، گڑ گڑا کر رو کر 3 بار یہ الفاظ کہیں، اور اسی طریقے سے لگاتار روزانہ 1 ہفتہ اسی طرح کریں کسی بھی وقت۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اس کے کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔